إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. کامل ایمان جس کو استسلام کہا جاتا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. یہ جو دو آیتیں ہیں، پکا سچا مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. جس کو کمال استسلام کہتے ہیں. جیسے کہا گیا ہے، جو کہا گیا ہے ویسے ہی انسان کر لے، اسی میں اس کی بھلائی اور عافیت ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، اور اس کے بغیر اسلام کا جو معنی ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، یہ بات ماننی ہے، یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہوگا. اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا جو حکم ہو وہ ویسے ہی پورا کیا جائے گا. اب ان کی زندگی کے حوالے سے تو آپ سنتے رہتے ہیں. مختصر سے دو الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جیسے کہا گیا انہوں نے ویسے ہی کیا، تو ذرا ان کی زندگی میں دیکھیے. قرآن مجید نے ذکر کیا اپنے بچوں کو، بیوی کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ میں چھوڑا ہو، ایسی جگہ پر جہاں کوئی پتا بھی نہیں ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. بچہ بڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر آ جاؤں، اس سے اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت کا بھی مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ یہ عبادت ہے. یہ تو میرا نقصان ہے سراسر ذات. میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں، اس میں اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی کیسی عبادت ہے؟ لیکن اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا یہ ایسے ہی نہیں مل گیا.
یہ اللہ کے ایک ایک حکم کو بغیر چوں چرا کے، یعنی دل میں کوئی تصور بھی نہ آئے، خیال بھی نہ آئے کہ اللہ نے حکم دے کیسے دیا، اس حکم سے ہوگا کیا، اس کام کے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، میرا کیا فائدہ ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے، دین کا کیا فائدہ ہے، معاشرے کا کیا فائدہ ہے، یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے جو ساری تقریباً کتب حدیث میں معراج کا واقعہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر مذکور ہے، 26 صحابہ کرام سے، صحابیات سے منقول ہے۔ 7ویں آسمان پہ، سب سے آخری آسمان پہ جس نبی سے ملاقات ہوئی وہ یہی شخصیت تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اتنا اوپر، اتنا اونچا مقام یہ اس اسلام کی وجہ سے ملا تھا۔ ماننا ہے، بس تسلیم کرنا ہے، آگے سے پوچھنا نہیں ہے کیوں اور کیسے۔ جس بندے کے ایمان میں، جس بندے کی رگوں میں جتنا زیادہ اللہ کی ماننے کا جذبہ ہوگا، بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے، وہ بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اور جو بندہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہوا اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنی خواہشات کے حساب سے چلتا رہے گا، اس کے ایمان میں اسی حساب سے نقص پیدا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے لیے ایک اور انداز پیش کیا۔ یہ تو انبیاء ہیں نا، ہم کہہ چلیں اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان یہودیوں کو ایسا ایمان لانا چاہیے جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق منافقین کا یہ کہنا تھا، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، جو بات کہہ دی جائے، جس طرح کہہ دی جائے، یہ اپنے فائدے اور نقصان کو سوچتے نہیں اور کر گزرتے ہیں۔ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کو یہی ایمان پسند ہے ہمارا، اللہ کے آگے سوال نہیں کرنا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومنوں کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، کوئی فیصلہ دے دیا جاتا ہے، تو ان کی زبان سے دو ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک زبان سے سمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، تیرا حکم آ گیا، بالکل ہم تک پہنچ گئے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ ہم کر گزریں گے، وَأَطَعْنَا، ہم مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کام کو کریں گے۔ دوسری کوئی بات مومن نہیں کرتا۔ یہ تو منافق ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں میں بہانے ڈھونڈتے ہیں، چوں چرا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، نکلنے کے بہانے تراشتے ہیں، ہیلے بہانے۔ یہ منافقین کا ایمان ہے، مومن کا ایمان اس قسم کا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے اللہ پر سچا بھروسہ رکھتا ہے اور پوری طرح سے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ عام طور پہ 4 چیزیں ٹکرا جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آتا ہے، مقابلے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں آبا و اجداد کی تقلید، جو قرآن میں بار بار مذکور ہے، جو مشرکین مکہ بھی ذکر کرتے تھے۔ آواز واضح ہے، آواز کلیئر ہے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ جو مشرکین مکہ بھی ذکر کرتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، جو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو غلط کہا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا، جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو۔ یہ جو تقلید ہوتی ہے، پہلی چیز یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے میری سمجھ، جس کو میں عقل کا نام دیتا ہوں۔ میں نے پڑھا لکھا جانا دنیا کی چیزیں، اس کے حساب سے میں ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں، یہ میری سمجھ ہوتی ہے جس کو میں عقل کا نام دے دیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم، اللہ کے نبی کی بات عقل میں نہیں آتی۔ تیسری چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی مخالفت میں مجھے اور آپ کو ابھارتی ہے، وہ ہوتی ہے میری خواہش نفس، میری چاہتیں، مجھے میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو عام طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت میں آتی ہے، مجھے روکتی ہے،
مجھے منع کرتی ہے، وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا چال چلن، رواج. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے مجھے ایسا کرنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ اعتراض کریں گے. یہ چار چیزیں عام طور پہ انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. شعوری یا لاشعوری طور پہ انسان ان چیزوں کو اگر فوقیت دے جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کر جاتا ہے، یہاں بندے کے ایمان کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. اب آئیے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ ذکر کیا نا، اللہ نے کہا صحابہ اکرام، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا، صحابہ اکرام جیسا ایمان ہونا چاہیے. شراب خواہش نفس ہے، چاہت ہے، جس کی گھٹی میں رچ بس جائے اس سے چھوڑی نہیں جا سکتی، آسان نہیں ہے. یہ نشے جو لوگ کرتے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس نشے کو آسانی سے چھوڑ دیں. یا ہم سے چائے نہیں چھوڑی جاتی، لوگ نشہ کیسے چھوڑیں گے؟ بات کو ذرا سمجھیے گا. یعنی یہ میری مرغوب چیز ہے، میری گھٹی میں رس بچ گئی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں پا رہا. اور جب اللہ کا حکم نازل ہوا، جب تک شراب پہلے سے چلی آ رہی تھی، لوگ پی رہے تھے، اسلام نے رکاوٹیں اور بند باندھے کہ دیکھو نہ پیو تو بہتر ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. پھر بتایا کہ جو نماز کا وقت اگر قریب ہو، مسجد میں نہیں آ سکتے، پی کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر بتایا کہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ایک سوال کیا، فہل انتم منتہون، 7ویں پارے میں، کہ دیکھو یہ شراب حرام ہے، یہ شراب کے نقصانات ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. یہ نماز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، نماز سے دور کرتی ہے، تمہارے درمیان فسادات برپا کرتی ہے، گندی چیز ہے، شیطانی کام ہے. رک سکتے ہو اس سے؟ چھوڑ سکتے ہو اس کو اللہ کی خاطر؟ سیدنا عمر کے الفاظ کتب احادیث میں جا بجا آپ کو ملیں گے. جیسے ہی انہوں نے اللہ کے فرمان سنا، اگلا ان کا جواب زبان سے بھی تھا، کیونکہ اللہ نے پوچھا ہے فعلن تم منتہون. ان کا جواب تھا انتہینا انتہینا، اللہ ہم رک گئے، باز آ گئے، چھوڑ دیے شراب. اور بخاری کی روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ جو مٹکے ان کے گھروں کے اندر شراب کے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی وقت اس حکم کے سنتے کے ساتھ ہی جب کسی آواز لگانے والے کی آواز کو گلی میں سے گزرتے ہوئے سنا، الا ان الخمر قد حرمت، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، تو ان مٹکوں کو توڑ کر اس شراب کو گلی میں بہا دیا. اور دیکھنے والوں نے منظر نقل کیا ہے کتب حدیث میں کہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی پانی نہر کی شکل میں بہ رہا ہوتا ہے. یہ خواہش نفس پر اللہ کے حکم کو فوقیت دی ہے. میں اپنی چاہت کو روک ایک لمحے میں چھوڑ دیا. میں نے ذکر کیا نا، ہم نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت تک حرمت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ایک طرح کی اصل کے اعتبار سے حلت موجود تھی، اجازت موجود تھی، تو چیز چل رہی تھی. لیکن اللہ نے جیسے منع کر دیا، اس کے بعد وہ رک نہیں پائے، چھوڑ دیا. اللہ کے حکم کو پس سے پش نہیں ڈالا کہ دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، یہ پورا کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. حکم الہی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا قرآن مجید میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. خواتین اسلام کو چاہیے اپنے جو چادریں ہیں، اوڑھنیاں ہیں جو سر کی جانب سے ہیں، ان کو سر کی جانب سے لا کر اپنے سینوں پر ڈھانپ لیں. یہ اوڑھنیوں کو اوپر سے نیچے تک لٹکا لیں. اب چادریں چھوٹی تھیں، کسی کے پاس تھی، کسی کے پاس اس طرح کی نہیں تھی. جس کے پاس بڑی تھی اس نے اپنی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کے، خواتین اسلام نے اس دور کی فوراً اس حکم پر، یعنی کون خریدے گا، کب تک بازار میں ملے گی، کب تک دستیاب ہوگی، کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، ضرورت میری بھی ہے، ضرورت دوسرے کی بھی ہے، اس کی بھی، اس حکم الہی پر اس کا بھی عمل ہونا چاہیے، میرا بھی عمل ہونا چاہیے. اس چادر کو پھاڑ کے آدھا ان کو دیا، آدھا ادھر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، مرد تھا اور سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اس سے بہتر تھا آگ کا انگارہ، آگ کا جلتا ہوا انگارہ انسان اپنے ہاتھ میں رکھ لے، یہ بہتر ہے بنسبت اس آگ، یہ سونے کی انگوٹھی پہننے کے. مرد
کے لیے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں جھیلنا آسان ہو جائے گا، لیکن یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ جس صحابی نے، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی، خواہش نفس تھی نا، مجھے اچھا لگتا ہے بننا، سورنا، فیشن، خوبصورت، میرے پاس اچھی چیزیں ہوں پہننے کے، اسٹائلش میری زندگی ہو، میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھوں، وہ جتنی شریعت کی حدود ہیں اس میں تو جائز ہے، لیکن جہاں چیز شریعت کی حد سے باہر جا رہی ہو، اور میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، صحابی نے انگوٹھی اٹھا کر پھینک دی۔ لوگوں نے کہا بھی، اور یہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے جو سمجھاتے بھی ہیں، بعض اوقات اچھی نیت سے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ایسا کر لو، کوئی بات نہیں، 1-2 دن کی بات ہے، شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں کوئی مسئلہ نہیں اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، 1-2-4 دن کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کہا بھی کہ انگوٹھی اٹھا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے نا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، اس کو رکھنا تو حرام نہیں ہے۔ مرد کی ملکیت میں سونا ہو، گھر میں پڑا ہو، تو وہ حرام تھوڑی ہے مرد کے لیے، مال و دولت ہے، درہم و دینار ہوتے تھے نا لوگوں کے پاس، درہم و دینار سونے اور چاندی کے تھے۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پر مجھے یہ بات کہہ دی ہے، اب زندگی بھر اس انگوٹھی کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اپنی خواہش نفس پہ حکم الہی کو فوقیت دینا ہے، ادھر حکم الہی تھا، ادھر اس کو فوقیت۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ صحابی رسول معقل بن یسار تمام تقریباً کتب احادیث میں واقع موجود ہے، اپنی بہن کی شادی کی، رشتہ کیا، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی، اب یہ طلاق رجعی اگر ہو، پہلی یا دوسری اگر طلاق ہو، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، طلاق رجعی کی اگر عدت گزر جائے، عدت گزر جانے کے بعد رجوع کی شکل یہ ہے کہ دوبارہ نیا نکاح ہوگا، اور نئے نکاح میں لڑکی کی رضامندی، لڑکی کے ولی کی موجودگی، حق مہر، پورا نیا نکاح ہوگا۔ اگر طلاق رجعی ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو معقل ابن یسار کی بہن کو طلاق رجعی ہوئی، عدت گزر گئی، بعد میں اس آدمی کو خیال آیا کہ غلطی ہو گئی، اس نے دوبارہ اپنی سابقہ بیوی کو پیغام بھجوایا، بیوی بھی تیار تھی، مرد نے بھی پیغام بھجوا دیا، نیا نکاح ہونا تھا، لیکن چونکہ ولی معقل بن یسار صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا غیرت کا تقاضا تو نہیں ہے کہ میں اب دوبارہ، اس نے میری بہن کی قدر نہیں کی، طلاق دے دی، رشتہ ختم کر دیا، اب دوبارہ کیسے رشتہ ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر ان کے دوبارہ رشتے پہلے شوہروں کی طرف سے ہیں، تو ولی کو حکم دیا کہ اب تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متعلقہ یا بیوہ ہونا تو اس کو بھی تھوڑا بہت اپنے رشتے کرنے کے متعلق حق مل جاتا ہے، لیکن ولی کی شرط پھر بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ نے ولی کو حکم دیا کہ تم نہیں روک سکتے۔ دیکھو اگر وہ راضی ہے نا، پہلے ہی شوہر تھا، تم نے بھی پہلے دیکھ کر کیا تھا رشتہ، اب اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ دوبارہ رشتہ بھیج رہا ہے، اور وہ لڑکی بھی جانا چاہتی ہے، تو اب تم نہ روکو، تم رکاوٹ نہ بنو۔ اب یہ اپنی غیرت لوگوں کے سامنے کس طرح سے میں اپنا منہ دکھاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ ساری چیزیں ایک طرف، کیونکہ حکم الہی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا اللہ کا حکم لوگوں کے معاشرے کے طور طریقے اور رسم و رواج پر فوقیت رکھتا ہے، فوراً اپنی بہن کا نکاح دوبارہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگ اگر ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ لائے ہیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ ایمان بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب سے میں نے سنا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے، مَا مِن مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ، کسی نے اگر وصیت کرنی ہے تو 1 رات 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ آج کے دور میں جو بھی آپ کا اسٹیمپ پیپر، جو بھی طریقہ ہے، کسی نے اگر مرنے کے بعد کے لیے کوئی وصیت کرنی ہے تو سوچے نہیں کہ چلو بعد میں کر دوں گا، دیکھ لوں گا، آج ہی کر دے۔ کہتے ہیں جس دن سے حدیث میں نے سنی ہے، زندگی کی کوئی 1 رات بھی نہیں گزری، میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اس دن سے میں نے اپنی وصیت لکھی ہے، لکھ کر رکھی ہے، اور جب جب تبدیلی کی ضرورت پڑتی رہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جیسی تبدیلی کا خیال ہے فوراً تبدیل ہو جائے۔ جب تک یہ کمال استسلام نہیں ہوگا، اللہ نے جو کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، اس کے مقابلے میں میں نے اپنی نہیں چلانی، میں نے اپنی بات نہیں کرنی، اعتراض نہیں کرنا، جب تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے جس کا جہاں سے میں نے آغاز کیا،
ہماری مسلکی ایک تقسیم ہے. ہم یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر مسلکوں کے اعتبار سے بات چیت بھی کرتے ہیں, فتوے بھی لگاتے ہیں. کہیں پہ کفر اسلام کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے, کہیں پر معاملہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, مسجدوں پر حملے ہو جاتے ہیں, قتل و غارت ہو جاتا ہے, صرف اور صرف مسلک کے اختلافات کی بنیاد پر. یہ اختلاف اتنا بڑا تھا نہیں جتنا بڑا ہم نے بنا دیا. یہ شاید میری گدی کا اختلاف ہو گیا, میرے ممبر کا اختلاف ہو گیا, میری آڈینس کم نہ ہو جائے اس کا اختلاف ہو گیا. آج کل یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد. اللہ اس دین کو ایسے نہیں اٹھائے گا, ایسے نہیں ختم کرے گا کہ لوگوں کے دلوں سے دین ختم ہو جائے, اٹھ جائے, بھول جائیں. یعنی ایک عالم ہے اور صبح کو سو کر اٹھا اور اس کا علم غائب, ایسا نہیں ہوگا. یہ علم اٹھے گا بقبض العلماء, پھر لوگ بچیں گے نہیں, علماء بچیں گے نہیں, تو لوگ عام لوگ جو اتخذ الناس رؤوسا جہالا, عام لوگوں کو ضرورت ہوگی کوئی دین بیان کریں تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنائیں گے. اور آج کے دور میں جو میں دیکھتا ہوں, جو اس حدیث کی شرح مجھے سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ لائکس, ویوز, آپ کا یہ جو بڑھتی ہوئی ریٹنگ ہے نا, یہ لوگ بناتے ہیں کسی کو بڑا. جتنے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے زیادہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں, جتنے زیادہ لائکس آ رہے ہیں, اتنا زیادہ وہ بندہ آسمان پہ چڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ہے سوشل میڈیا پہ اکثر آپ دیکھ لیں تو جوہلا ہے, کوئی علم کی الف بے نہیں پتہ, لیکن چرب زبانی ہے, بولنے کا طریقہ ہے, بولنے کا ڈھنگ ہے. لوگوں کو جس بدتمیزی کے انداز سے آج کل لوگوں کا بدتمیزانہ ذہن بنا ہوا ہے نا, بد تہذیبی سے بات کریں آپ, کوئی لطیفے وطیفے سنائیں, کوئی ادھر ادھر کی مخالف پر طنز تان تشنیع کریں تو اگلے کو بڑا مزہ آتا ہے. یہ چیز آپ کی ریٹنگ اوپر لے کر جاتی ہے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, یہ لوگوں نے اس آدمی کو اپنا بڑا باپ, سربراہ, عالم, لیڈر, قائد بنا دیا. آج اسی لیے میں بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے, ہمارے مدرسوں میں بھی, ہمارے بچوں میں بھی جو کچھ دین کی طرف آتے ہیں نا, تو وہ جو عام طور پہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا پہ ریٹنگ اچھی ہوتی ہے, موٹیویشنل اسپیکرز ٹائپ کے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا, اچھے لباس, لاکھوں کی گھڑیاں, لاکھوں کا لباس, برانڈڈ چیزیں, تو بچہ وہی دیکھ رہا ہوتا ہے شروع سے. اس کو مدرسے میں بیٹھا ہوا جو عالم ہے وہ اتنا متاثر نہیں کر رہا, کہتا یہ اس کو کیا پتا, یہ تو کتابوں کے کیڑے ہیں, ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسا بننا ہے جس کے پاس سوشل میڈیا کے اتنے سبسکرائبر ہوں, جس کی زندگی کا لائف سٹائل ایسا ہو. اس لیے آج علماء نہیں نظر آئیں گے آپ کو, آج موٹیویشنل اسپیکر اور اس قسم کی حرکتیں کرنے والے شعبدے باز, فنکار, بہروپیے نظر آئیں. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, ان کو لوگوں نے سر پہ چڑھایا ہے, ان کو یہ ریٹنگ لوگوں نے دی اور یہ آج لیڈر اور قائد بن گئے. یہ جو مسلکی اختلاف, جو تقلیدی مسئلہ ہے نا, یہ اتنا بڑا جھگڑا تھا نہیں, مسئلہ تھا نہیں, یہ بآسانی حل ہو سکتا تھا. اللہ نے آپ کو عقل, فہم و فراست, دین کی سمجھ, شعور دیا ہے. آپ کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے, آپ کتاب کھول کر دیکھ تو سکتے ہیں, سمجھ تو سکتے ہیں, پڑھ تو سکتے ہیں, مسئلہ بآسانی حل ہو جائے گا. کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو, یہاں سے اس ممبر سے آپ نے کچھ سنا, کسی اور مسجد سے کچھ اور سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کسی اور مسلک والے کو کچھ اور سنتے ہیں, آپ کا ذہن الجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا, ایسے لوگ عام طور پہ جب طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے نا, گھر میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو وہاں اہل حدیثوں کی بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہاں تھوڑا سا غیرت سے مسئلہ ٹکرا رہا ہوتا ہے کہ حلالہ کیسے کروائیں. تو اہل حدیثوں کی بات وہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب وہ سمجھ میں نہیں آئی, وہ اپنی مجبوری تھی. جیسے ان مسئلوں میں اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ نے دیکھا, تلاش کیا, ادھر دارالفتاء میں گئے, پتہ چلا جی اس مسلک والے, اس دارالفتاء والے یہ فتویٰ دیتے ہیں, ان سے جا کر فتویٰ لے لو, ادھر جا کر پوچھ لو. آپ نے تک و دو کی نا اپنی غیرت کے لیے, اپنی عزت کے لیے, تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات, آپ کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کے لیے میں اور آپ محنت نہ کریں, اس کے لیے جاننے کی کوشش نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے, اس میں تحقیق نہ کریں. امام شافعی, ان کے شاگرد حمیدی, وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص نے آ کے سوال کیا اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس نے کہا یہ تو ہو گئی حدیث, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا حدیث عام آدمی کے بس کی بات نہیں, اس کو سمجھنا, اس میں کیا اختلاف ہے, کتنی گہرائی ہے, کیا ناسخ منسوخ ہے, کیا اس کی فقہی ترتیب ہے, سارے اس مسئلے کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں, عام آدمی کو کیا پتہ. لیکن مزے کی بات یہ کہ آج سوشل میڈیا پہ سب لوگ بیٹھ کے سارا قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. جب مسئلہ اپنی گدی پر آ جائے نا, لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. تقلید تو یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا, ہمارے مسلک میں یہ, ہماری فقہ میں یہ. لیکن جب آپ
سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہوں تو تقلید ختم ہو گئی. مسئلہ تو آپ نے قرآن و حدیث سے جوڑ دیا. اس کا مطلب عام آدمی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے. عام آدمی کو اگر سمجھایا جائے بتایا جائے تو سمجھانے والا بتانے والا سمجھا سکتا ہے بتا سکتا ہے. اور عام آدمی وہی تھے جو صحابہ اکرام تھے, انہوں نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو سمجھا. اس سے پہلے وہ کوئی کسی مدرسے سے انہوں نے 8 سالہ کورس نہیں کیے تھے, سمجھ گئے اپنے عمل کے لیے. ہاں جس نے زیادہ علم حاصل کیا, اللہ کے نبی کے ساتھ صحبت زیادہ اختیار کی, وہ ایک عالم کی حیثیت سے ایک مقام اور مرتبہ لے کر معاشرے میں صحابہ اکرام میں ابھرے. تو امام شافعی نے جب اس کو یہ کہا تو اس نے امام شافعی سے پوچھا کہ یہ تو حدیث ہو گئی, آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی کے شاگرد کہتے ہیں امام شافعی غصے میں آئے اور کہا کہ یہاں کوئی تم کسی کنیسہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو, یا کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں تمہیں بیٹھا ہوا میں نظر آ رہا ہوں, یا تمہیں کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجوسیوں کی کہ مجوسیوں کی عبادت گاہ میں تم آئے ہو کہ میں تمہیں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں, تم آگے سے پوچھ رہے ہو کہ شافعی آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ یہ تو یہودی عیسائی اور کوئی مجوسی وہ ہو اور وہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد وہ اپنی رائے پیش کرے, اس کو چلو وہ کر سکتا ہے. مومن مسلمان ایک غیرت ایمانی رکھنے والا قال رسول اللہ کے بعد اپنا تبصرہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بعد تو صرف استسلام ہے, تسلیم کرنا ہے, دوسری کوئی بات نہیں ہے. جب صحابی نے اپنے بچے کو منع کیا بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنی, چھوٹے پتھر اٹھاؤ اور بلا وجہ ان کو ہوا میں اٹھا کر پھینکو. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا پتھر اٹھا کر کنکریاں اٹھا کر پھینکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ چیز کسی کی آنکھ پھوڑ سکتی ہے, کسی کو زخمی کر سکتی ہے, کسی کو لگ سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی بچے کرتے ہیں, کہیں گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا, کسی کی گاڑی کا نقصان ہو گیا, کسی کو ویسے جا کے پتھر لگ گیا, بچے کو سمجھا دیا, بچہ تھا. تھوڑے دنوں بعد دیکھا پھر وہ یہی حرکت کر رہا ہے, شدید غضب اور غصے میں کہ میں نے تمہیں حدیث رسول سنائی تھی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان تھا, کوئی اختلاف کوئی شبہ نہیں تھا اس کے اندر. بچہ ہے, بچے کو سمجھائیے حدیث عمل کے لیے کہ بیٹا عمل کے لیے حدیث ہوتی ہے. اور بیٹے سے اپنی شدت کی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا میں بات نہیں کروں گا اب تم سے. جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کہتے ہیں بیٹے سے بچے سے بیٹی سے بات نہیں کرنی. بچوں کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی تعظیم پر شروع سے کی کہ اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی بندے کے پاس کہ ادھر ادھر کی کوئی بات کر سکے یا اپنی خواہش کو اپنے جذبات کو آگے کر سکے. اس لیے اپنی تربیت اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اسی طرح جھکا دیجیے. آخر میں 2 باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی بات, جو کام ابلیس نے کیا تھا, اللہ کا حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا, یہ آدم ہے, اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا علیہ السلام, اس بندے کو سجدہ کرنا ہے. سب نے سجدہ کر دیا, سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے. حکم الہی تھا, کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی, کوئی ادھر ادھر وہ سوچ نہیں سکتے تھے سوائے ابلیس کے. ایک تو سجدہ نہیں کیا, اور اس کے بعد اس نے اب جو ہماری معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے, میں نے 4 چیزیں ذکر کی تھی نا, 4 رکاوٹیں ہیں. ایک تقلید ہے, ایک خواہش نفس ہے, ایک جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے, یہ آخری چیز ہے اور وہ ہے میری سمجھ میری عقل کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے ہوگا کیا. یہ حکم الہی کتنا لاجک کے مطابق ہے. اس نے بھی یہ کہا لاجک کیا کہتی ہے. بھائی لاجک یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس آدم سے بہت بہتر ہوں. اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے, اور ان دونوں کی اگر اصالت کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو آگ مٹی سے زیادہ مفید ہے, آگ کے فائدے زیادہ ہیں. پورا وہی مزاج وہی طریقہ جو آج لوگوں کا ہے, ہم لوگوں کا, وہ بال کی کھال تک, پیچھے تک, اسباب تک, وجوہات تک, لاجک اور اس کے نتائج اور فوائد حکم الہی پر اتنی باریکی کے ساتھ جب لوگوں کو میں گفتگو کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو بار بار قرآن مجید کے الفاظ یاد آتے ہیں, قل انتم اعلم ام اللہ الا یعلم من خلق, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا تمہارا پروردگار جو تمہارا خالق ہے اس کو علم نہیں ہے؟ اتنی چھوٹی سی دنیا کے اوپر ایک 20ویں صدی میں آنے والا عیسوی صدی کے حساب سے پتہ نہیں اس سے پہلے دنیا کے کتنی وقت گزار لیا ہے, اس میں آنے والا ایک انسان وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اتنی بڑی کائنات کے خالق کو یہ بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ اللہ تیرے حکم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس کے فوائد سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. ابھی تو اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی تو آج میں اپنی بات کرتا ہوں, میری عمر 25-30 سال ہو
تو 50-60 سال کی عمر میں جا کے میں اپنی باتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہوں، اپنی باتوں پہ ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یہ باتیں میں نے کی تھیں. میرا علم بڑھ گیا نا، میری سمجھ اس میں اضافہ ہوا، تو میں اپنی باتوں کا منکر ہو جاتا ہوں. اور حکم الہی پر میں اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ یہی کام ابلیس نے کیا تھا. اللہ کو مانا نہیں، سجدہ نہیں کیا. وہ نہ کرتا پھر بھی مطرود تو تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ اللہ کو چیلنج کر گیا. استکبر وکان من الکافرین، یہ ہے استسلام کے مقابلے میں استکبار. میں نے جو شروع میں بات کی تھی استسلام پورا ماننا، پوری طرح سے تسلیم، بغیر چوں چرا کے، کہیں دماغ میں کوئی خیال تک نہ آئے، اس کو کہتے ہیں استسلام. اور استکبار تکبر سے ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا معنی مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق کو جاننے کے بعد ٹھکرا دینا، انکار کر دینا، حق کو سمجھ کر اس کا انکار کر دینا، اس کو استکبار کہتے ہیں. ابلیس نے یہی استکبار، پتا تھا حکم الہی، اللہ کی جلالت عظمت و شان کو وہ جانتا تھا، لیکن اندر کی اکڑ، اس کی اپنی سمجھ اس کو لے ڈوبی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور پھر ایسا لے ڈوبی کہ اس کے پورے حالات زندگی کو اللہ نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ شیطان کو قیامت تک کی مہلت ہے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. اس کے لیے کوئی مغفرت کا، کوئی بخشش کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا. یہ انسانیت کو بہکانے کے لیے ایک چیلنج لے کے دنیا کے اندر موجود ہے. اس کی اولاد ہے، اس کے چیلے ہیں، اس کی نسل ہے جو آدم کی نسل کو بہکانے کے لیے اس چیلنج کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس لیے اس استسلام کو سمجھیے اور استکبار سے بچیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فرمان نبوی آتا ہے، ہم نے بھی اب زندگی گزار لی ہے، دنیا دیکھ لی ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، کہیں دماغ کے کسی کونے میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے. عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، عام ہماری حالت یہ ہے کہ عمل تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دماغ میں کھٹکا ضرور ہوتا ہے، کیسے اور کیوں کا. سچے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ کئی ایسے احکامات الہیہ ہوں گے، شریعت کے معاملات ہوں گے، کر تو جاتے ہیں ہم، لیکن دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ اٹک رہا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ، کیوں، کیسے، کیا نتیجہ ہے. یہ خیال کبھی نہ کبھی دماغ میں آتا ہے، یہ شیطان ابلیس ڈالتا ہے. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا ہی سمجھدار عقل مند آدمی تھا، حکمران تھا، غلطیاں کوتاہیاں بیان بھی کی جاتی ہیں، اللہ کے سپرد ہیں، حاکم تھا مسلمانوں کا. لیکن محدثین اکرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اکثر و بیشتر ان سے مواعظ کو لینا، واعظ و نصیحت، حدیثیں سننا، اور اس کی عادت تھی اپنی محفل میں حدیثیں سن کر صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ حدیث کے بعد اپنی زبان سے اس کی نکلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا. ایک دن اس کی محفل تھی، ابو معاویہ ضریر محدث تھے، واعظ و نصیحت کے لیے حدیثوں کو بیان کر رہے تھے، دربار لگا ہوا تھا. وہ ایک حدیث جو آپ بھی سنتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور بھی کتب حدیث میں، کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں احتجاج ہوا، اختلاف ہوا، بحث مباحثہ ہوا کہ جی تم نے جنت سے نکلوا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، ابا وہ ہمارے ایک پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تو جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کی کہ تورات تو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، اور یہ بتاؤ میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے اللہ نے تورات کو لکھ ڈالا تھا، 50,000 سال پہلے، تو کیا اس میں تم نے لکھا ہوا نہیں پایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے غلطی ہوئی، آدم بہک گیا، بھٹک گیا، اللہ نے بخش دیا. آدم علیہ السلام اپنی اس دلیل کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، کہنے لگا کہ یہ تو بتاؤ مولوی صاحب، محدث ابو معاویہ ضریر، وہ مولوی صاحب یہ تو بتاؤ، جیسے ہمارا مزاج ہے نا، ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ آدم اور موسیٰ ملے کہاں؟ آدم تو کب کے فوت ہوئے تھے اور موسیٰ کب آئے تھے، تو ملنا ان کا کہاں پر ہوا؟ جو ہمارا بھی مزاج ہے، دماغ میں اٹک ہی جاتی ہے بات. وہ نہیں، مولوی صاحب سے اسی طرح سمجھ لیا کہ مولوی صاحب کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، یہ تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اصل تو ہمیں پتہ ہے سب کچھ. مولوی صاحب کے جواب دینے سے پہلے یہ غیرت مند آدمی ہارون رشید، اس کو غیرت تھا، اس نے کہا میرا کوڑا بھی لاؤ اور تلوار بھی لاؤ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے سوال کیا کیسے، اس کی جرت کیسے؟ یہ زندیقیت ہے،
یہ زندقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان آ جائے، یعنی گویا کہ صحیح فرمان صحیح سند کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ فرمان نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن رہا ہوں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹتے ہی آپ یہ فرمان بیان کر رہا ہوں اور چھوٹتے ہی میں کہوں اللہ کے نبی یہ ملاقات کہاں ہوئی، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جرت ہے کسی میں؟ ایمان ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ جب صحیح سند ہو، بات صحیح ہو، چین صحیح ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں، تو کسی میں جرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر سکے اللہ کے نبی آدم اور موسیٰ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی علیہ السلام؟ میرا تلوار لاؤ اور کوڑا بھی لاؤ، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ امیر المومنین تھا، لوگوں نے سمجھایا، ٹھنڈا کیا تھے، خاموش اس وقت تک نہیں ہوا، یہ آدمی ٹھنڈا اس وقت تک نہیں ہوا جب تک اس آدمی نے کہا کہ یہ میرا خاطرہ تھا، دماغ میں بس بات آ گئی تھی، خیال آ گیا تھا تو میں نے بول دیا، میرے دل میں کوئی یہ شک اور شبہ نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر اعتراض نہیں کیا حدیث رسول کے انکار کے لیے، یہ تو بات آئی گئی، آتی ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں، بات دماغ میں آ جاتی ہے۔ ہارون رشید نے اس کے بعد سمجھائی، یہ جملہ سمجھایا کہ یہ بات تو آدمی اس وقت کرے کہ آدم اور موسیٰ کی ملاقات کہاں ہوئی، وہ آدمی کرے کہ جب یہ کسی آدمی کے متعلق بات ہو رہی ہو، جب یہ اللہ کے متعلق ہو رہی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے بعد یہ اعتراض کرنے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دونوں ملے کہاں، کیسے ملے؟ یہ میرا کام تھوڑی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اس بات پر میرا ایمان ہے تو کیسے ملے؟ یہ اللہ نے کہاں ملوایا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو جب بھی کبھی یہ اعتراض آئے، کوئی دماغ میں آئے، کیسے، کہاں، کیوں، اس کا معاملہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملے گا، اس عبادت کو کر کے ہوگا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دماغ میں رکھیے گا، کبھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا۔ اللہ نے وہ باتیں کہیں جس کا واقعتاً کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا نتیجہ ہے، کیا فائدہ ہے، لیکن وہ پورا کرنے کے لیے تیار رہے ہمیشہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور دو باتیں اس کے ساتھ اور اس شخصیت کو سامنے رکھ کر دو باتیں اور ذہن میں رکھیے گا، یہ دو جملے اپنے دماغ پہ نقش کر لیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسرا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز پر قادر اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس پوری کائنات کو شروعات سے پیدا کر کے تدبیر کے ساتھ چلانے والا، اس سسٹم کو بنانے والا، مجھ ایک چھوٹے سے آدمی کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ کامل ایمان ہم سب کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔